عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ان کے 72 شہید کیے گئے. تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے 72 شہید ہوئے. یہ پھر آگے آپ علماء سے سنتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ان ناہنجاروں نے سلوک کیا. حضرت یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ پاک واپس آئے اور جب اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گئے نا، وہ سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، میرے پاس وہ کوئی نہیں ہے حضرت. اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اس جگہ نہیں جو پہلے گھر تھا نا، وہ نہیں، یہ باہر جا کے پھر گھر بنایا. اب سعودی حکومت نے کچھ کام اچھے کیے ہیں، انہوں میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کی اجازت انہوں نے دے دی ہے. ویسے لگا ارد گرد نا جنگلہ ہے، پہلے پاس بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اب آپ پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ نہیں بنے گا. گھر ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کنواں ہے گھر کے پیچھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. اب آپ زیارت کر اس گھر کے ساتھ حضرت لکھا ہوا ہے کہ جب آپ واپس آئے نا تو یزیدیوں میں سے حضرت کی یزیدی سپاہی جس پہ یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور ٹریول کرتا کرتا نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دروازہ مبارک پہ دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا، اس نے پناہ مانگی آپ سے، لکھا آپ نے پناہ دی. کس نے جی؟ جنہوں نے 72 قتل کیے، جنہوں نے 72 شہید کیے، آپ نے پناہ دی. لکھا ہے جی تاریخ کہتی ہے 3 دن ان 3 راتیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے اس کو بڑا کثیر مال بھی عطا فرمایا. تاریخ کہتی ہے جی تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچانتے تو اپنے والد، اپنے بھائیوں اور اپنے جانثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں. حضرت جی کمال جملہ ارشاد فرمایا سن نوے، جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب سے تیری صورت پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ زندہ مرد آباد. حضرت اسی لیے تو پھر اقبال رو کے کہتا ہے نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تمہارا کیا تعلق، تمہارا کیا تعلق، تم کیسے حسینی ہو گئے، تم کیسے حسینی، تمہارا کیا تعلق، وہ تو معاف کرنے والے لوگ تھے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تاریخ پڑھیں حضرت آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آج ہی پین کلر کا دور ہے، کوئی بھی درد ہوا پین کلر لے سکتے. لکھا جی جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے اور عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ وار کیا. لکھا جی اس قدر اس منحوس کے دل میں بغض علی تھا اور اس کا وار اتنا شدید تھا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کا جو اوزار تھا نا وہ حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا نا کان پٹی تک آیا. حضرت اتنا کاری وار تھا حضرت، شدید وار، اور اتنا بغض دل میں کہ اس نے اپنے اس اوزار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا. حضرت اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر اثر کرے اور حضرت علی پاک کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے. دیکھا بڑا شدید وار تھا، سر مبارک کاٹتے کاٹتے کان پٹی تک آیا حضرت، اور یہ گرفتار ہوا. حضرت دیکھا یہ گرفتار کھڑا تھا اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی
فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ. اور پتہ ہے حضرت جی سب سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہے؟ میرے گھر سے زید بکر فلاں 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 سب پانی پی سکتے ہیں، میرے گھر میں ایرا غیرہ نتو خیرہ سارے آ سکتے ہیں، لیکن اگر میرے گھر کے دروازے بند ہیں تو بھائی پہ بند ہیں اور بہن پہ بند ہیں. چاچا نہیں آ سکتا، تایا نہیں آ سکتا، لڑے آپس میں چل رہی. یار خدا کا نام لو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ دیکھا پہلے اس کو پانی پلاؤ. حضرت تاریخ حیران ہے حضرت جی. اہل بیت اطہار وہ دیکھا جی پانی لے جایا گیا، لیکن وہ اتنا بد نصیب تھا، اس کے دل میں اتنا بغض تھا حضرت علی پاک کے لیے کہ اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مادہ کیا کہ پانی نہ پینا، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. لکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا اور پھر حضرت مولا پاک آگے سے فرمان لگے عبد الرحمن یہ کیا کیا، پانی پینے سے انکار کر دیا. سن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. حضرت اس وقت پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ حضرت وہ رنگ لائیں جن کے نام لے رہے ہیں، وہ رنگ لائیں، وہ رنگ خود پہ طاری کریں، وہ رنگ ہم میں نظر ضرورت ہے. پاکستان اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے پاکستان کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لائیں وہ رنگ، اس وقت محنت کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ جیسے آپ نے سنا پروفیسر صاحب نے بیان کیا، زمورد خان صاحب نے بیان کیا، تو الحمدللہ حضرت کے نام پہ ایک پودا لگا ہے. میں تو دعا گو ہوں یہ ایک تناور درخت بنے گی، مخلوق سیراب ہو، مخلوق اس درخت کے سائے میں بیٹھے. ضرورت ہے اس وقت. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے. وہ جناب عمر فاروق، وہ نوالا منہ سے لگا نا، اماں نہیں بول پائیں، ابو بکر نہیں آئے. اب لکھا ہے جی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جلال بھی تھا. آپ نے کہا یہ اماں کیا بنا رکھا ہے، دھوکہ دے رہی ہے لوگوں کو، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے جی اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی ہے. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں رکھ کے اس کو نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں. تو پوچھتا ہے کہ کیسے پتا چلا ابو بکر نہیں آئے؟ اس طرح پتا چلا. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو حضرت ابو بکر نہیں آئے. یار یہ والا اسلام لب کے لے آؤ گے کتنے گوا چڑھے جائے والا اسلام. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اس اسلام کی. جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا کہ جو لطف جو مزہ یتیم کی کفالت میں، اللہ کی قسم ہے ہم نے مزہ نہیں یہ چکھا کوئی بھی. نئی بنگلوں میں مزہ، نئی کوٹھیوں میں مزہ، جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تیرے دل کو سکون ملے گا، اور تجھے سارا پاکستان بھی لکھ کے دے دیا جائے تجھے وہ سکون نہیں مل سکتا. میں نہیں کہہ رہا، میں حدیث سناؤں گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہاتھ رکھنے والے کی اتنی کوتاہیاں معاف کر دے گا. ہاتھ سے مراد ہے نہیں جانتے ہیں یتیم دے سر پہ ہاتھ رکھ دے، نہیں، ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کفالت کرے. اور میں پھر صدیق اکبر کو لاؤں گا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زمورد خان صاحب کے لیے اسپیشل لکھا ہے. اللہ مجھے پتہ ہے بڑا آزمائش والا ماحول ہے بیٹھنے میں. وہ
لکھا ہے جی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، اور جی خلافت کا پہلا دن اور پہلا کیس جو حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا، وہ لکھا ہے جی ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتے جی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گئے. تو آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب کا وصال ہے تو تجھے ابو بکر کیسے بتائے کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ وہ کہتی نہیں جی ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے جی میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، صرف ایک دادی ہے گھر میں، وہ نابینا ہے، وہ اندھی ہے، وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے. ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں، ہم ان کا دودھ بیچ کے نا گزر بسر کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی جی میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں تو بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی، نکلے گا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں. دادی اندھی ہے، اسے بھی نہیں نکل سکتا. فرمایا رونے کی وجہ بتا. آئے ہائے، اور چکری والوں سنو ذرا. وہ بچی کہتی جی رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر آتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. ایویں نہیں کسی نے لکھا وہ نبیوں میں رحمت لگا پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. لیکن میں پھر کہوں گا پتہ نہیں یہ اسلام کدھر کھو گیا. کہ جب تک نبی علیہ السلام موجود تھے اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے، یتیموں کے گھر میں، اور آ کے ہمیں بکریوں کا دودھ. دیکھا صدیق اکبر رو پڑے، اور رو کے اس بچی کو کیا کہتے ہیں، تو رو نہ، میرے نبی پاک علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، لیکن ان کا نوکر ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. اس لیے حضرت کہنے کو کرنے کو باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے بڑا بولنا آتا ہے یا میرے پاس نالج بڑا ہے، جی میرے پاس نہیں. مقصد تو یہ ہے کہ بات اتنی ہو کہ جتنی سمجھ آئے اور جس پہ عمل ہو. حضرت باتیں بڑی ہیں، تقریریں بڑی ہیں، لیکن اس وقت حضرت عمل کی ضرورت، عمل کی طرف آئیں، اور وہ جو محبت کرنے کی وجوہات ہیں نا ان کو اختیار کریں. یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں اگنور کریں ان کو اور محبت کریں، نہ لڑے. وہ چلے ہو لڑنا ہم نے غیروں کے ساتھ تھا، ہم ایک دوسرے سے لڑے بیٹھے ہیں. اور جب حضرت کبھی کوئی کو معاملہ ہو جائے نا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو یاد کر لیے کریں. اور آدم چشتی نے حضرت جی کمال لکھا. میں کہتا ہوں آدم چشتی کہتا نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کیا نہیں ہوا ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. لیکن دیکھ لو حضرت جب مکہ فتح ہوا، دیکھا نبی علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ کا 2 رکعتیں ادا کی، بیت اللہ کا طواف کیا، 2 رکعتیں ادا کی، اور پھر لکھا جی آپ نے جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے نا اس کی چوکھٹ کو پکڑا، اور سارے جی سامنے کھڑے تھے، اوجری پھینکنے والے، آپ کے مبارک گلے میں حضرت وہ کپڑا ڈال کے کھینچنے والے، اور 2.5 سال تک آپ کو وہ شیب میں حضرت جی وہ محصور کرنے والے سارے کھڑے تھے. حضرت نبی علیہ السلام نے 2 فرمایا ما تقولون وما تظنون، آج کیا کہتے ہو میرے لیے؟ آج میں فاتح بن کے آیا ہوں، آج میں غالب ہوں، تم مغلوب ہو. ما تقولون، کیا کہتے ہو آج میرے لیے؟ وما تظنون، آج کیا تمہارا گمان ہے؟ محمد تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ سب کچھ ان کو یاد تھا جی، جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا. پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ مردبار ہیں. اور لکھا جی کفار مکہ نے 3 بار یہ بات آگے سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا
آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، اور جب یہ بات مکہ میں پھیلی کہ نبی علیہ السلام نے آج عام معافی کا اعلان کر دیا، آپ فرماتے ہیں لوگ اس طرح اپنے گھروں سے نکلے جیسے قبروں سے مردے نکلے ہیں، اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کے دستے مبارک پہ اسلام قبول کر لیا. آج ضرورت ہے حضرت کہ یہ رنگ لائیں حضرت. ماشاءاللہ یہ پیر الپا کانفرنس اور حضرت جلال خان رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا پیر الپا رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی یاد میں یہ ماشاءاللہ آج سارے اکٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا او یار حج کوئی عزم کر کے جاؤ کہ کچھ کرنا ہے. خدا دی قسم جے نہ اتھے لڑن آئے ہیں نہ اتھے جھگڑے کرنا آئے ہیں، کچھ ایسا نہیں کرنا، کچھ ایسا نہیں کرنے آئے. ہمیں تو یہاں محبت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں تو ہماری آزمائش ہے، یہاں تو ہمارا امتحان ہے. یہ سارے حضرت جی ہم کمرہ امتحان. ہاں وکری بات ہے جی، سب کے سوال وکھرے ہیں. میرے سوال اور ہیں، زمورت خان صاحب کے اور ہیں، یہ جو کاکا کھڑا ہے اس کے اور ہیں، یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کے اور ہیں، لیکن بیٹھے ہم سارے کمرہ امتحان میں ہیں. سب کا امتحان ہو رہا ہے. کسی کا امتحان وہ پیسے دے کے لے رہا ہے، کسی کا امتحان وہ پیسے نہ دے کے لے رہا ہے، کسی کا امتحان وہ عہدہ دے کے لے رہا ہے، کسی کا امتحان حضرت وہ عہدہ نہ دے کے. سب کا امتحان ہو رہا ہے اور ان قریب حضرت سب کی پیشی ہے، اور پھر سب نے حضرت اپنا اپنا جواب دینا ہے حضرت. اس لیے حضرت آج وقت ہے. میں آخری بات حضرت جی میں کر کے شاید جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا، صوفیاء یہ زندہ ہیں، جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہے اللہ ان کو کبھی نہیں مرنے دیتا. حضرت جتنا مردی یہ باتیں کریں، یہ جنہ عشق نمازاں پڑھی ہیں وہ کدی نہیں مردے. کامل ولیاں دے دارتے پہ آج بھی دیوے بلدے. یہ آپ کے سامنے ہے جی. کون آتا ہے حضرت جی؟ جنگل میں منگل کروا دی انہوں نے پکڑ کے. یہ اس سے بڑی اور آپ نے کیا دلیل لینی ہے؟ جنگل میں منگل کروا دیا حضرت انہوں نے پکڑ. کہاں دیکھو کتنا بڑا میلہ سجا ہے، کتنی بڑی بزم سجی ہوئی ہے، گرمی بھی ہے، کیڑے بھی ہیں، ماحول دیکھ لو حضرت. اللہ نے بتایا فاذکرونی اذکرکم، ادھر فاذکرونی ہے، سامنے اذکرکم ہے. اوپر دیکھو فاذکرونی، سامنے دیکھو اذکر. کس کے پاس بھائی ٹائم ہے؟ آج ٹائم ہی کوئی نہیں. اس نے بتایا جو ہمارے ہوتے ہیں پھر ہم اس طرح کرتے ہیں. یہ ایک بڑا خوبصورت نام ہے جی، مثنوی مولانا روم رحمت اللہ تعالی. بڑی خوبصورت کتاب ہے. کبھی وہ جو ہمارے مشائخ تھے یہ اپنی اپنی خانقاہوں میں اس کتاب سے اپنے مریدین کو درس دیا کرتے تھے حضرت جی. تو بس حضرت اب کیا کہیں، وہ خانقاہیں بھی نہیں، اب وہ رنگ بھی نہیں، اب وہ لیکن ہے ابھی بھی. تو یہ بڑی خوبصورت، میں مختصر کی بات کر کے نا میں وہ بات کو سمیٹوں گا. حضرت نے مثال دے کے بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے. کوئی نہیں، پھر کدی کدی امتحان بھی تو ہو جاتا. یہ میٹھیاں میٹھیاں نے رہ والی نہیں، کدی کدی حضرت ہمارا بھی کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے. بھلا کی کردا ہے حضرت؟ ایسیاں جی بہ کے کردا کہ ایسے بھی کردا ہے حضرت. اللہ میں چاہوں میں 10 منٹ میں سمیٹ دوں، میرا کیا جاتا ہے حضرت، انہوں نے مجھے کیا کہہ لینا حضرت. لیکن کبھی کبھی ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے. بھلا کی کردا ہے حضرت؟ اللہ بڑا تنگ کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں، تسی جنہ مرضی تنگ کرو، میں گل سنا کے چڑھنی حضرت جی. میں بھی بات کوئی نہیں آنا، میں اتنی دور آیا ہوں حضرت جی، میں کوئی بات سنا کے جاؤں گا. کیڑے ہم آج ویکھنے ہیں، کیڑے بہتے پکے نے کہ اسی بہتے پکے ہیں حضرت. یہ بڑی جو ہے نا وہ خوبصورت کتاب ہے مثنوی. حضرت نے نا اس میں میں بس یہ بات ختم کروں گا. وہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں، مثال دے کے سمجھایا نا. یہ آپ فرماتے ہیں وہ جو بادشاہ تھا تو وہ
اپنے شاہی باغ میں بیٹھا ہوا تھا، سارے حضرت وہ کابینہ بیٹھی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو وہ سارے کابینہ انواع و اقسام کے کھانے، وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو ہمیں ہانا میں لاتا؟ سب نے آگے سے کہا جی حضور جی حضور، اور یہ پاکستان کی خرابی کی وجہ بھی جی حضور ہی ہے۔ جتنا آپ کو ہوش آ گئی نا اس دن سارا کو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں حضرت جی ڈنڈوں سوٹوں کا قائل، اور ڈنڈے سوٹے کیوں کرنے، بس آپ ہوش میں آ جاؤ حضرت، یہ جی چھوڑ دو حضرت، غلط کو سب ٹھیک ہو جائے گا حضرت جی، سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے راستے میں بچے کہہ رہے تھے حضرت جی تو ہی یہ ٹاپک نہ چھیڑیا کرو، لیکن کیا کریں یار، ہمیں بھی تو پاکستان سے پیار ہے نا۔ میں جب انگلینڈ گیا حضرت جی میں اتنا رویا یار، کچھ نہیں انگلینڈ والے دے کول بدلاں تو علاوہ، بدل ہی پہن ڈیا ہر ویلے، میرے پاکستان کے پاس سب کچھ ہے حضرت جی، لیکن دیکھ لو کدھر کھڑا ہے حضرت جی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حضرت جی، 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی، 50 لاکھ شہادتیں ہوئی حضرت اس پاکستان کے لیے، کدھر کھڑا ہے حضرت بیچارہ، لٹ رہا ہے تو کوئی نہیں بولا کہ بادشاہ خدا کا خوف کھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بزرگوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو بابے کا شغل لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں بولا حضرت، سب نے کہا جی۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا اوئے وہ جو بابا جا رہا ہے بلا کے لا۔ وہ بابا آیا، وہ لکھا جی بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رومال نکال کے نا بابے کو دیا اور کہنے لگا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ۔ اب بادشاہ کا آگے کو پروگرام ہوگا، یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا تو پھر میں آگے اس طرح، لیکن وہ بابا ہمارے بابوں کی طرح نہیں تھا کہ عمر کا بابا، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنتا ہے نا پھر ان بابوں کا ایک ہی مسلک ہوتا ہے، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ یہ بابوں کا مسلک ہوتا ہے، یہ خود یہ اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ وہ پھر ایک اور موضوع کھل جائے گا اس لیے میں آگے نہیں جاؤں گا حضرت۔ اور میں حضرت ویسے کہتا ہوں بڑے بڑے بابے نے جملے لکھے، لیکن میاں محمد بخش اخیر کر گئے حضرت، شاید کو اتنا نیچے گیا حضرت، عارف کھڑی کہلائے ہیں، رومی کشمیر کہلائے، لیکن شاید جی کوئی انا تھلے گیا ہوئے۔ پتہ کیا خود کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بولی کتے تے کہ پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، شاید کو اس لیول پہ گیا ہو اتنا، کیونکہ حضرت اگر آپ نے اس بارگاہ میں کچھ مقام لینا ہے نا تو پھر آپ کو نیچے جانا پڑے گا، شاید کو اتنا نیچے گیا ہو۔ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ اخیر گئے حضرت، اخیر گئے حضرت جی نیچے، کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ اس بارگاہ میں اگر کچھ تو پھر وہ بابا آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ بابے کو اس نے رومال دیا، لکھا جی بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گئے، وہ یار میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا ہی لگا گیا۔ میں مختصر کروں گا، مولانا روم فرماتے ہیں وہ کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی وہ کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو بیماری لگی کیا ہے۔ طبیبوں نے بڑے جتن کیے لیکن علاج، بادشاہ دن بدن موت کے قریب، آخر وہ ہڈیوں کا ایک ڈھیر رہ گیا۔ طبیبوں نے کہا بھائی دوائی کوئی کارگر نہیں ہوئی، اس لیے دوائیاں بند، اور حکیموں نے 3 دن دیے جی، اور کہا جی 4تھا دن بادشاہ نہیں دیکھے گا۔
اب فیصلہ یہ ہو بھائی دین جو 3 رہ گئے ہیں تو ایک دن پھر اس طرح کرو مخلوق کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کرو. وہ مولانا روم نے لکھا ہے جی وہ اس طرح بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا, راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا. اب مولانا روم فرماتے ہیں جی انہی ملنے والوں میں رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ کو نہیں جی یاد, ایک بادشاہ تھا بیمار, دوسرا ملاقات ایک ہوئی تھی, بادشاہ کو یاد ہی نہیں. بابا آیا اور اس نے آ کر نا السلام علیکم کہا. بادشاہ نے وعلیکم. وہ بابے نے کہا بادشاہ سلامت, بڑا شور ڈال رکھا ہے, کدھر کی تیاری ہے؟ وہ لکھا جب بابے نے تیاری کا لفظ بادشاہ نے سنا نا تیاری کا لفظ تو رو پڑا. ذرا ذرا جب تیاری نہیں تو پھر رونا ہی ہے, جب تیاری نہیں تو پھر رونا ہی ہے. جس نے تیاری کی ہو, صبح امتحان ہو, اس کو کیا ٹینشن, وہ بڑی موج سے سوتا ہے. لیکن حضرت جس نے تیاری نہیں کی یا جس کی تیاری نہیں ہے اس نے اتنا مال, اتنی بڑی سلطنت بادشاہ نے چھوڑ کے جانی تھی, بادشاہ رو پڑا. اللہ حضرت یاد رکھیے گا اس میں بھی ہمارا اپنا قصور ہے. انہوں نے کیا کہا تھا, بندے رہنا ضرور دل نہ لگا, رہنا ضرور دل, تو مسافر ہے, ہماری مرضی ہے تجھے 30 سال رکھیں, تجھے 40 سال رکھیں, تجھے 50 سال رکھیں, تجھے 60 سال, لیکن تو ہے مسافر, تو ہے مہمان. دل یہ زمین پیروں کے نیچے ہے, اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا, اس کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے کہیں دل میں. اور بندیا یاد رکھیں, جس دن تو نے اس زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کر دل میں لانے کی غلطی کی, کیونکہ اس زمین کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کو دل میں لایا جائے. پتہ پھر یہ کیا کرے گی, پھر یہ تیرا کچھ بھی نہیں رہنے دے گی. ہوا نا اس زمین نے کیا رہنے دیا ہمارا. بھائی سے ہم نہیں بولتے, بہن سے ہم نہیں بولتے, چاچے سے ہم لڑے ہیں, تائے سے ہم لڑے. کس وجہ سے لڑے ہیں تائے سے؟ کو تائے سے بھی لڑتا ہے, اسی کی وجہ سے لڑے. کیوں لڑے ہیں بھائی کے ساتھ؟ کو بھائی سے بھی لڑتا ہے, اس کی وجہ سے لڑے ہیں. اور میں حضرت بس مختصر کروں گا, یہ میں حضرت اپنا مشاہدہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ابھی زمین پیروں کے نیچے, ابھی یہ دل میں نہیں آئی. یہ میں آپ کو اس دور کی بات بتانے لگا ہوں. میں نے دیکھا ہے جی اپنی آنکھوں سے, صبح جب بیٹے کام پہ جانے لگے نا تو ماں کیا کہتی ہے, او بیٹا آج موسم بھی بارش والا ہے. میں آپ کو اپنے سیالکوٹ کا مزاج بتا رہا ہوں, ادھر کیا ہے مجھے نہیں پتا. آج ذرا موسم بارش والا ہے تو میں پتا کیا کروں گی, آج نا میں وہ مولی والے پراٹھے بناؤں گی, ساتھ سبز چائے. تو ذرا وقت سے آ جانا. ہاں جی, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں. مثلا پہلے بڑا آ گیا, ماں کیا کہتی ہے, بنا دوں پراٹھا, تھکا آیا تو کام سے. بڑا کیا کہتا ہے, امی جی چھوٹوں کو آنے دیں, اکٹھے کھائیں گے. اسی طرح نا جب ابھی زمین کی محبت دل میں, یہ اس دور کی بات سنا رہا ہوں آپ کو, یہ ابھی محبت زمین سے, ابھی زمین پیروں کے نیچے ہے, ابھی بھائیوں کے درمیان یہ زمین نہیں آئی. میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں. تب بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی چھوٹا آ گیا. پہلے حضرت ماں کیا کہتی ہے, پراٹھا بنا دوں. چھوٹا کیا کہتا ہے, امی جی کیا کہہ رہی, وہ بھائن نو بڑے پاجی نو آ لین دیو, کلیاں کو پروٹھا کھادا بھی جانا ہے, بڑے پاجی آن گے تو کٹھیاں. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب ابھی زمین سے محبت, اب بھائیوں کے درمیان ابھی عورت, بھائیوں کے درمیان ابھی یہ زمین. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں. تب یہ عالم ہوتا ہے کہ بھائی کے بغیر ایک پراٹھا نہیں کھایا جاتا. لیکن جب حضرت دو بھائیوں کے درمیان یہ زمین آتی ہے, جب بھائی کیا کرتے ہیں کہ زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کر دل میں لے آتے ہیں, تو پھر وہ بھائی جس کے بغیر کبھی ایک پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا, پھر چکری میں سب سے برا مجھے وہ بھائی لگتا ہے. مجھے حضرت صاحب ایک دفعہ فون آیا, میں بات سمیٹوں گا حضرت,
میں حضرت فون پہ عورتوں سے بات کرنے کے لحاظ سے بہت محتاط ہوں حضرت، میں نہیں کرتا کبھی، عورت کو میں فون ہی کاٹ دیتا ہوں آگے سے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے جی، فتنوں کا دور ہے۔ میں بیٹی نے بات اس بات سے شروع کی، وہ کہتی حضرت کچھ نہ کلام کیجئے گا، اگر آپ کو ڈر ہے نا کہ کار ریکارڈ پہ ہے، کچھ نہ صرف میری سن لیجئے گا، بعد میں بات کاٹ دیجئے گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا، میں نے کہا بیٹا بولو۔ وہ کہتی ہے مجھے پتہ لگا میرے بھائی جمعہ آپ کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو میری طرف سے میرے بھائی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ آج زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے آپ مجھ سے لڑے ہوئے ہیں، آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا، اگر میں آپ کے گھر میں ہوتی ایسی کئی زمینیں میں اپنے بھائی کے جوتے پہ وار دیتی، لیکن آپ نے میری شادی کر دی ہے، میرا خامد نہیں اگری کہ میں اپنی زمین آپ کو دے دوں، آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا۔ آپ کو وہ وقت نہیں یاد جب میں ایک دن کالج جا رہی تھی، راستے میں صرف ایک لڑکے نے مجھے چھیڑا، آپ نے مار مار کے اس کا سر پھاڑ دیا، آج آپ نے اسی بہن پہ کیس کیا، زمین کی وجہ سے ہر مہینے کچہری جاتی ہوں، ساری کچہری گندی نظروں سے دیکھتی ہے، وکیل گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، جج گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، کیا بھائی بدل گیا یا بہن بدل گئی؟ خدا کے بندوں کو خدا کا نام لو، اور کون یہ زمین قبر سے لے کے ساتھ میں آیا ہے؟ کون آج تک اس زمین کو ساتھ لے کے گیا؟ اپنے رشتے رکھو، اپنے بھائی رکھو، اپنی بہنیں رکھو، محبتیں اکٹھی کرو، پیار کرو یار ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا لڑ رہے ہو اس سے؟ کس کی ہے یہ؟ کس کی ہے یہ؟ کس کی ہے یار؟ اس کے لیے لڑ رہے ہو بھائی سے؟ نہیں حضرت، بھائی رکھو، اور یاد رکھو حضرت، میں بات سمیٹ رہا ہوں، میں گھاٹے کا سودا نہیں بتا رہا، وعدے کا سودا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین کی وجہ سے دو آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں، فرمایا جو پیچھے ہٹ جائے، حق پہ ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ جائے، میرے لیے ہٹ جائے، اللہ کے لیے ہٹ جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں تجھے برود قیامت اللہ سے جنت میں لے کے دوں گا۔ یا کدی یا پائی کسے دیوی نہیں، محبتیں کرو یار۔ یہ پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے، یہی پیغام ہے جی پاک لوگوں کا، یہ پیغام ہے بیٹا، اس کو پیروں کے نہ لڑو آپس سے جی، ایدے لی نہ لڑو، کو اور گال ہے جدو دسو میں نو حضرت، کوئی اور بات ہے؟ میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گا پترا اپنی مامی دا سان یاد رکھی، اگر تیری مامی تینوں اس دن نہ بچاندی میرا پتر تو قبر چ ہونا سی، کدی مامی نو سی بھی نہ کری ہے، تیری زندگی اس کی مرہون منت ہے، یہ نئی زندگی اللہ نے تجھے اس کے ذریعے دی ہے، پتر یاد کرو سارے اپنا اپنا بچپن، کیوں بھول گئے یار سارا کچھ؟ میرا معاشرہ لڑائی ہے، ہر طرف لڑائی ہے، پیار کے ہزاروں بہانے ہیں ہمارے پاس ہیں جی۔ وہ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی ایک سفر دی تیاری ہے، ایک سفر دی تیاری۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیسا سفر ہے آج؟ کوئی سامان ہی نہیں سفر کا، آگے تو سفر پہ جاتا ہے سارا شہر دیکھتا ہے، خیمے، تیرا پروٹوکول، تیرے ہاتھی، تیرے گھوڑے، تیری سپاہ، آج کون سا سفر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ اور رویا، انہوں نے کہا بابا جی آج سفر ہو رہے اور وہ سامان بھی ہو رہے، وہ سفر تے ہاتھی شاتھی نہیں جانے ہیں، کوئی کچھ نہیں جانا۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں، اور اس کا سامان بھی اور ہے، لیکن ہے تو بادشاہ وہ سفر دا سامان نہیں اکٹھا کیتا؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تے غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ بابے نے وہ رومال نکالا سرخ اور بادشاہ کو یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے
یہ وہی رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دیکھ کے کہا تھا جو سب سے بڑا بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دیا، مہلت دی، طاقت دی، عقل دی، پیسہ دیا، لیکن پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا تو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. مولانا روم یہ مثال بیان کر کے کہتے ہیں بندے دھیان رکھنا کہ تم بھی بادشاہ کی طرح نہ مارا نہ جائیں، کہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہ جائے جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر والا ہے وہ اکٹھا ہی نہ کرے. پھر انشاءاللہ اللہ کو موقع لائے تو بات کرو اکٹھا. مجھے میرے پیرو مرشد نے کہا تھا سلیمان بڑا تو لوکاں نو چیک کرنا ہے لیکن اپنے آپ نو نہیں کریں. میں نے عرض کی جی شیخ، فرمانے لگے روز رات کو چیک کر کے سوئیں. میں نے کہا جی وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ سامان کتنا ہے جو گھڑی کسی نے گفٹ کی تھی بڑی قیمتی ہے لیکن چھڑ کے، موبائل چھڑ کے، ویسٹ کوٹ چھڑ کے، ٹوپی چھڑ کے، وائلٹ میں پیسے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے چھڑ کے. بلکہ حضرت جی جو کچھ لیے بیٹھا نا گاڑی باہر کھڑی ہے سب تو سستیاں میریاں جراباں نے، اے بھی نہیں میں لے کے جانی ہے. میں کدے نہیں لڑن ڈیا میں جرابہ بھی لے کے. اور زمرد خان صاحب میں نے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھا. جی تسی کہو گے بھی نا کہ میرے نال کچھ یہ بڑے ڈاڈے یا نہیں جانے دیں گے. میں نے حضرت صاحب اپنی آنکھوں سے وہ مواقع بھی دیکھے ہیں. موت ہو گئی مرنی والی جو تھی، ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، یہ اتنے ڈاڈے ہیں پیچھے والے، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں اتارتے دیکھا. میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں، کچھ ٹھیک ہے اللہ نے لیکن دھیان وہ بھی جو ماشاءاللہ بڑا، جیسے حضرت بتا رہے تھے ہاسپٹل بھی ہے، ویسے حضرت بتا رہے تھے یتیم بچیوں کی کفالت کا معاملہ بھی ہے. ماشاءاللہ زمرد خان صاحب کئی دفعہ ارادہ بنا میں اس کو اپنی بدنصیبی سمجھوں گا کہ میں آج تک سویٹ ہوم میں جا نہیں سکا جہاں ماشاءاللہ کتنے وہ یتیم. چھوٹی گل ہے جی، چھوٹی بات ہے حضرت جی یتیموں کی کفالت کرنا. نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں بچہ رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے تو نے؟ وہ کہہ رہا جی میں کیسے پہنوں، میری ماں ہی کوئی نہیں، میرے والد ہی کوئی نہیں، مجھے کون نئے کپڑے لے کے دے گا؟ نبی علیہ السلام گھر لے کے اس کو وہاں حضرت جی سارے صحابہ جمع ہیں، نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، محبوب آئے آ کے عید کی نماز پڑھائیں. نبی علیہ السلام گھر لے گئے، اس کو نئے کپڑے دیے اور فرمایا کیا آج کے بعد خدیجہ تیری امی ہے، آج کے بعد فاطمہ تیری بہن ہے. میں کہتا ہوں یار کتنے چھڑے جی ہے والا اسلام، کتنے میں ہے والا اسلام یار، لبو یار ہے والا اسلام کہ تو لے آؤ ایسے اسلام نو کہ تو لب کے. سارے صحابہ منتظر ہیں اللہ کے محبوب کے کہ آپ آئیں اور عید کی نماز پڑھائیں. نبی علیہ السلام اس یتیم بچے کو گھر لے کے چلے گئے. اس لیے پتر رلو یہ جو ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے جی ٹرسٹ کا نام جی پیال ویلفیئر ٹرسٹ، جتنے بھی ماشاءاللہ ٹرسٹی ہیں کرو کام. کوئی اپنی معافیدہ کو کریے معاملہ. اور او بھائیا تیرے جوگا میں کوئی نہیں ہوں، میں ماڑا ہوں تو بہت ہی پارا ہے، وہ کرو جی کام کوئی ہے. اور میں سمجھو کہ ایک اتوں پیغام آیا ہے حضرت. اور کوشش حضرت جی کیجئے گا کہ انداز حضرت جی امام حسن مجتبیٰ والا اختیار کریے. اور پتہ ہے آپ کا انداز کیا تھا؟ لکھا جب امام صاحب کا وصال ہوا نا تو آپ کے جسم مبارک سے وہ
کرتا اتارا گیا تو لکھا ہے جی آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا، جسے ہم اپنی پنجابی میں چنڈی بھی کہیں گے. جب کوئی کام بندہ تسلسل سے کرے نا، وہ کام پھر جسم پہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. وہ جو غسال تھے وہ آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، ان کے جسم مبارک پہ کس چیز کا نشان ہے؟ غلام پاس کھڑا تھا، رو پڑا. اس نے کہا مجھ سے امام صاحب نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن کیونکہ آج بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. اے والا کدی انداز ہوئے نا، پتہ ہی نہ لگے حضرت کسی. کیونکہ میں ایک دفعہ نا مجھے کسی نے کہا جی وہ حضرت وہ اسی کوئی یتیم بچیاں نو نا کوئی دینا ہے کہ حضرت اگر حوصلہ افزائی کرن. میں کوئی اور لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایسے پروگرام میں حصہ ڈالوں. میں بھی اپنا پروگرام یہ بنا جی پہلے بیان ہوگا، بعد میں پھر بچیوں کو جو بھی ہم نے دینا ہے وہ ہم دیں گے. میں حضرت ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع، ادھر تو ہم ذرا اوپن بیٹھے ہیں نا، ادھر ہم میرج ہال میں تھے. میں لیٹ ہو گیا. میں نے ان کو فون پہ کہا، میں نے کہا یار تسی پہلے ونڈ لو، میں تقریر باز کر دیں گا. اب میں حضرت جب پہنچا نا، میرج ہال کھچا کھچ بھرا ہے. میں نے کہا یار لوگوں میں کیسے گزر کے جاؤں، یہ تو میرے کپڑے پھاڑ دیں گے محبت میں، تو کیا کروں. میں نے وہ سر سے پاک اتاری اور میں نے نا خود پہ کپڑا لے لیا. میں لوگوں میں سے نا خود کو چھپا کے گزر رہا ہوں. وہ حضرت کسی بچی کا نام بولا گیا جی وہ فلاں بچی آئے اور آ کے نا وہ اپنا وہ فلاں چیز لے لے. میں گزر رہا تھا تو دو لڑکے کھڑے تھے. جب وہ بچی آئی نا سٹیج پہ تو لڑکے دیکھ کہتے ہوئے یتیم ہے، ادا پیو کوئی نہیں. اور یہ تو روز میری گلی سے گزر کے کالج جاتی ہے اور میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑوں، لیکن اس کے باپ کے ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا. آج تو ٹینشن ہی مو گیا تھا، ابو ہی کوئی نہیں ہے. بس حضرت اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ یتیم ہے. کوئی منڈا کوئی خبیث اس بات پہ دلیر نہ ہو جائے. چھپا کے جو امام حسن مشتبہ والا طریقہ تھا. اور لکھا جی لڑن ڈے دیاں سی آپس. لکھا جی جب میرے امام صاحب کا وصال ہوا بعد میں پتا چلا 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے چلاتے تھے. اس لیے حضرت یہ جتنا یہ منج، یہ راجپوت، یہ قبیلہ بیٹھے ہیں، خدا دے بندے ہو، اللہ نے موقع دیتا ہے، کرو کام. کوئی شاید سانو معاف کر چھڑے، شاید کو ہماری معافی کا کوئی سلسلہ بنے. کرو کام، مطلب رج کے کام کرو، خوب حضرت جی خدمت کرو. اللہ قبول فرمائے، منظور فرمائے. کہنا تو بڑا کچھ تھا، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے تو انشاءاللہ بڑی بات نہیں. اس لیے جی آپ کریں گے نا پیار سارے جی؟ کیوں جی پیار کریں گے نا جی؟ آپ نہیں لڑنا، نہیں لڑنا ہی نہیں، اذیت ہے. محبت کرو جی. یہ ان پاک لوگوں کا پیغام ہے. یہ محبت والے لوگ تھے حضرت جی. مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا گیا تھا، ماشاءاللہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی. میں نے تو اس جمعے میں بھی کہا ہے، حالہ حضرت یہ حکومتی لیول پہ ہونا چاہیے تھا. ہر سٹی کا جو ڈی سی ہے، جو اے سی ہے، وہ اعلان کرتا کہ بھائی فلاں وقت سارا سیالکوٹ باہر آئے اور ہر باہر آنے والے کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو. اور پھر حضرت ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے کہ تم جس پاک کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہو، ہم تمہیں کیا بتائیں کہ ہمارے لیے وہ کتاب کس قدر اہمیت کی آمد ہے. ہم تو بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم نے تو کبھی اس پاک کتاب کو کانڈ نہیں کی. اور تمہاری اتنی جرت
کہ تم اس کی بے حرمتی کرو. لیکن حضرت جی شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی رول ہے. کیوں بھلا؟ ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں. کب ہم قرآن چھوڑتے ہیں؟ میں حضرت جی بات لمبی نہیں کروں گا. میں یہ 10 محرم آنے کو حضرت جی میں کسی نو کہاں گا نہیں جی جواب بھی صرف ایک من گال دا جواب دے دو جی. 10 محرم پانی بند ہوا، کھانا بند ہوا، قربانی ہوئی، پھر سجدے میں قربانی ہوئی، پھر سر مبارک نیزے پہ چڑھا. اور قربان جاؤں اس پاک سر پاک پہ کہ نیزے پہ چڑھنے کے باوجود اس سر مبارک نے قرآن کی تلاوت کی. اب ہوگا کیا حضرت جی؟ 10 محرم کو سبیل بھی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے سبیل نہ ہو، میں کون ہوں جی ان کی سبیل کو بات کرنے والا؟ میری اتنی چوڑے کی کدھر سے اوقات آ گئی؟ میں ایک درد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کھانا بھی بڑا بٹے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دن اہل بیت اطہار نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی، لیکن پتہ کیا ہے؟ نہ سجدہ ہوگا اور نہ قرآن. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. چلو جی 364 دن جیندے بھی سن، کم از کم جی 10 محرم کو کسی کی نماز قضا نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے امام پاک نے سجدے میں سر کٹوایا. سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، لیکن سجدہ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا 10 محرم کو ہر بندہ قرآن پاک کھولتا. کیوں؟ آج وہ دن ہے جس دن امام پاک نے نیزے پہ قرآن پڑھا. چل وہ نہیں کی شان تھی نیزے پہ پڑھنا، میں گھر ہی پڑھ لوں. لیکن اس لیے حضرت قرآن سے پیار کریں، اور اتنا پیار کریں کہ حضرت کسی کی جرت نہ ہو قرآن پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی. اللہ سلامت رکھے. یہ جی حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارک میں لکھا ہے، کوئی وہ حاجی حج پہ جانے لگا تو بابا بلے شاہ صاحب کی بارگاہ میں آیا. تو حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، کچھ بتائیں. میں مختصر کروں گا کیونکہ تھوڑا ماحول بھی اس طرح کا ہے، میں نہیں کوئی آپ کی زیادہ آزمائش کروں گا. وہ حضرت کچھ بتایا اس کو. وہ حج پہ چلا گیا. جب حج سے واپس آیا تو حضور بلے شاہ کی بارگاہ میں آیا. وہ کہتے ہیں نا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. تو ہم نے فرمایا بھائی یار کے شہر سے ہو کے آیا ہے، کو بات سنا، کیا تھا ادھر، کیا دیکھا؟ وہ بیچارہ میرے جیسا اندھا تھا، اس نے کیا دیکھنا تھا ادھر. وہ اس کو اس وقت بات نہیں سمجھ آئی. اس نے نا وہ حضور بلے شاہ کو کہتا ہے حضرت میں جب مطاف میں گیا نا سین حرم میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں روشنی روشنی تھی. حضور بلے شاہ صاحب کو پتا تھا یہ اتنے جوگا بھی نہیں کہ روشنی دیکھ لے. وہاں حضرت بلے شاہ نے حضرت فی البدی کچھ اشعار کہے، حضرت کمال لکھا. کہتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے. وہ لائٹاں ہی ویکھ کے آ گئی ہیں، لائٹاں والا کتے نہیں لبا ہے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. کمال یار لکھا انہوں نے. یہ حضور کی جگہ ہے حضرت. یہ بغض، یہ کینہ صاف کرو یار اس کو، تاکہ جس کی جگہ ہے وہ اپنی جگہ پہ آئے. حضرت یہ حضور کی جگہ ہے. فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے. اب عرض کی حضور بلے شاہ صاحب سے حضرت آپ کے نزدیک کیوں اور مجھ سے دور کیوں حضرت؟ تو پھر کمال جواب دیا حضرت. فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے. یہ نکالو پلیتی کو حضرت، صاف کرو اس کو حضرت، اس کو صاف کرو حضرت. یہ بغض، یہ دل بڑی خاص جگہ ہے. یہ اس میں یہ گندی چیزیں رکھی جائیں. ہاں اس میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کے لیے ہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف
لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، لیکن دکھ یہ ہے کہ یار ہم نے تینوں ہی کام نہیں کیے، دل، زبان اور یاد رکھنا حضرت ہمارے بڑوں نے یہ کوئی لطیفے نہیں لکھ دیے، یہ ایک صحابی گزرے ہیں جی حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا، آپ نے پردہ فرمایا، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، تو کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ تم ہل چلا رہے ہو، نبی علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا، تو پہلے یقین ہی نہیں آیا، میں کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میں کہا نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو، لکھا حل چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ آنکھیں تو اس لیے تھیں کہ ان آنکھوں سے میں تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب اگر محبوب ہی نہیں رہے تو میں نے چاند کیا دیکھنا، میں نے سورج، ہم جاتے ہیں نا مری دیکھنے، نران جاتے ہیں دیکھنے، کاغان جاتے ہیں دیکھنے، گلگت جاتے ہیں دیکھنے، سکردو جاتے ہیں دیکھنے، لیکن انہوں نے واقعی کہ یہ آنکھیں صرف ان کے لیے ہیں، عرض کی یا اللہ اگر تیرے محبوب ہی نہیں رہے تو میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے، مجھے نہیں ان کے علاوہ کچھ بھی دیکھنے کا شوق، نہ میری آنکھوں کو ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھاتی ہے، تو اس طرح کر مجھ سے میری آنکھیں لے لے، لکھا ہے اپنے کھیت میں کھڑے کھڑے نہ بھی نہ ہو گئے، یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے ہمارے بڑوں نے، انہوں نے ثابت کیا واقعی دل بھی اس کے لیے، زبان بھی اس کے لیے اور آنکھیں بھی اس کے لیے، اس لیے حضرت جی ان سے یہ کام لیں، زبان ذکر کے لیے، زبان ذکر کے لیے، کریں ذکر حضرت، جتنا ہو سکتا ہے کریں، کریں اکٹھا حضرت، یہ پیغام صوفیہ ہے حضرت، اور اگر آج ہم اتنی گرمی میں اور اس ماحول میں اگر اکٹھے ہیں نا تو صرف ہم ان کی محبت میں اکٹھے ہیں، اور ہمیں ان سے محبت کیوں ہے؟ ہمیں صرف ان سے لیے اس لیے محبت ہے کیونکہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، ہمیں صرف ان سے محبت اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والے لوگ تھے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے لوگ تھے حضرت، ہمیں اس لیے ان سے محبت ہے، ہم اس لیے سلطان بہو جاتے ہیں، ہم اس لیے بلے شاہ جاتے ہیں، ہم اس لیے داتا صاحب جاتے ہیں، ہم اس لیے کھڑی شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے گوللہ شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے عیدگاہ شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے چورا شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے عبداللہ شاہ غازی جاتے ہیں، ہم اس لیے قلندر صاحب جاتے ہیں، ہم اس لیے عبداللہ شاہ بھٹائی جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت، ہم اس لیے بغداد شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے مولا مشکل کشا کے روضہ پاک پہ جاتے ہیں، ہم اس لیے حضرت جی کربلا جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، بندے تو بڑے بڑے گئے جی، بڑے بڑے جاگیردار گئے حضرت، پوچھتا کوئی نہیں، جاتا کوئی نہیں حضرت، ان کو کیوں ہم یاد کرتے ہیں، کیوں ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ حضرت ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، یہ قرآن پڑھنے والے تھے، یہ سجدے کرنے والے تھے، یہ درود پڑھنے والے تھے، یہ آخرت والے تھے، یہ خوف الہی والے تھے، یہ تقوی والے تھے، یہ عمل والے تھے، یہ اخلاص والے تھے، یہ محبت والے تھے، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے تھے، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا پیغام دینے والے تھے حضرت۔ آپ کو ایک صوفی ایسا نہیں ملے گا جس نے اللہ کی مخلوق سے محبت نہ کی، یا جس کا پیغام میں محبت نہ ہو۔ جہاں سے صوفی شروع ہوتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جی، وہ لکھا ہوا ہے جی، وہ مدینہ پاک کے نا مضافات میں ایک مائی صاحبہ رہتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ بیٹا جہاد میں جام شہادت نوش کر گیا، خامن جام شہادت نوش کر گئے، صرف مائی صاحبہ، بوڑھی بھی کمزور بھی، اور لکھا ہے جی آنکھوں سے روشنی بھی چلی گئی ہوئی تھی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رشتہ،
کوئی نسبت، کوئی محلے داری، کوئی علاقہ، کچھ بھی نہیں تھا اماں جی سے. لیکن لکھا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز مائی صاحبہ کے گھر جاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے. اور لکھا ہے جی جب کبھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے نا، کسی غزوے میں، کسی مہم پہ، کسی جہاد میں یا کہیں، تو پھر کیا کرتے، کسی مقبول بندے کی ڈیوٹی لگا کے جاتے تاکہ اماں جی کو کسی حوالے سے پریشانی نہ ہو. جناب عمر فاروق فرماتے جی میری کوشش رہی ہمیشہ میں ابو بکر پہ سبقت دے جاؤں، لیکن پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق بھی کہہ اٹھے کہ ابو بکر پہ سبقت تو دور، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نا کسی بندے کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، بھائی میں نبی علیہ السلام کی نوکری میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آج تو نے اماں جی کے گھر جانا ہے، جھاڑو دینا ہے، صفائی کرنی ہے، پانی بھرنا ہے، آٹا گوندنا ہے، سالن پکانا ہے اور اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا ہے، اور اتنے دن میں نہ آیا، یہ ڈیوٹی تو نے کرنی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے، میں نے اس بندے کو بلا کے کہا اے تو نہیں جانا، میں جاؤں گا. اور آپ فرماتے میرا ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس انداز سے اماں جی کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہہ اٹھیں کہ خدمت تو آج ہوئی ہے. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں جب وقت آیا نا میں گیا، جب اماں جی کے گھر پہنچا اونچی آواز میں سلام نہیں کیا تاکہ ابھی اماں جی کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے. جب خوش ہو کہ میری خدمت سے پوچھیں گی نا میں پھر بتاؤں گا کہ عمر فاروق آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلے میں نے جھاڑو دیا، میں کہتا ہوں یار کیا شان تھی ان لوگوں کی، کیا روز عمر آئیں گے، کتنی شان حضرت عمر فاروق. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی آ سکتا تو میرے عمر میں یہ کوالٹیاں موجود ہیں، میرا عمر نبی ہوتا. لیکن کیا ہے، ایک یتیم، ایک بیوہ، ایک کمزور، ایک نبینہ، ایک بے سہارا بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. ادھر دادا جی 4 پیسے آ جائیں ہمارا نخرا نہیں پڑتا ہے. تیرا کیا نخرا ہے، تو ہے کیا؟ دیکھ ذرا حضرت عمر. لیکن کیا ہے، ایک بڑھیا کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں. جھاڑو دے لیا، برتن اٹھایا، مشق کی، تازہ پانی بھر کے لائے، آٹا گوندا، آٹا رکھا، سالن بنانا شروع کیا، سالن پک گیا. لکھا ہے حضرت نے روٹیاں بنائیں، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گئے. لکھا ہے ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. لکھا ہے جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگا اماں جی بول اٹھی، کہتی کیا آج ابو بکر نہیں آئے؟ اسلام جی. اور میں حضرت اکثر دکھ سے کہتا ہوں یار پتہ نہیں یہ اسلام کتے گواچ گیا ہے، خدا دا واسطہ اسلام لب کے لے ہوا ہے والا، یہ اسلام کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ یار، کدھر گیا یہ والا اسلام؟ ہر بندہ غسیلا، ہر بندہ لڑاکا، ہر بندہ او یار ڈھونڈ کے لاؤ یہ اسلام، یہ اصل اسلام حضرت کتے چھڑیا جی ہے والا اسلام، کتے گوا چھڑیا جی ہے والا اسلام. اس کو ڈھونڈو کہیں سے، لاؤ اس کو، نافذ کرو خود پہ، اس اسلام کو لاؤ پاکستان میں. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں لڑے ہیں ایک دوسرے سے. او چلے ہو، ہمارے پاس تو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجوہات ہی بڑی ہیں. میں حضرت آپ کو کسی کی بات نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. آج کل آپ کو پتہ چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ کے بچوں بھی ہو سکتا ہے ننیال گئے ہوں، میرے بھی گئے ہوئے ہیں. ہوا اس دن کچھ اس طرح کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، وہ کہیں نا رجی تیزاب کی بوتل پڑی ہوئی تھی، تو تیزاب کا کلر بھی نا تھوڑا فانٹا نما تھا، جیسے فانٹا کی بوتل ہوتی ہے نا. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ فانٹا کی بوتل نہیں، یہ تیزاب ہے. وہ بچہ تھا حضرت، اس نے کیا کیا، اس نے پکڑ کے نا بوتل، تو اس کو منہ لگانے والا تھا، اس کی ممانی نے دیکھ لیا، بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے نا وہ کیا، اور وہ تیزاب اس کے منہ میں نہیں گیا، وہ گر گیا. میں جب آیا سب کے رنگ اڑے ہوئے،
نانی، ماموں، خالہ، خالو، اللہ اس نے پیا نہیں پھر بھی اس کے منہ میں انگلیاں ڈالی کہ اگر اس نے پی لیا ہے تو میں سوچنے لگا، میں نے کہا یار دیکھو آج اس کی جان اس کی مامی کی وجہ سے بچی ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس کی مامی کا اس پہ، لیکن پتہ نہیں جب یہ جوان ہوگا اس کو یہ احسان یاد رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا۔ بڑی بڑی وجوہات ہیں ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے آپ کے ماموں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو، آپ کے چاچو نے بھی کبھی اس طرح کا کچھ کیا ہو، آپ کے تایا ابو نے بھی کیا ہو۔ یہ میرا حضرت یہ ساری ادھر سے پھٹا ہوا ہے، میرے والد صاحب حج پہ تھے تو میرے سر پہ نا پائپ لگائی ادھر سے، تو والدہ صاحب اکیلی تھی، مجھے یاد ہے حضرت جی میرے چچا جان مجھے کندھے پہ اٹھا کے نا تو یہ ہاسپٹل لے کے گئے اور میرے سٹیچو اج حضرت جی اس چاچے نے میں کیڑے منہ نہ لڑا، اج اس چاچے نے میں کیڑے منہ نہ لڑا۔ ہو جاتا ہے بندے سے کچھ، بھائی محبت کرنے کے ہزار بہانے ہیں ہمارے پاس، لیکن کیا ہے وہ محبت کرنے کے جو ہزار بہانے تھے ہم نے ان کو چھوڑا ہے، اور وہ جو لڑائی کی ایک دو چھوٹی موٹی وجہ تھی نا ہم اسے ایک دوسرے سے لڑے بیٹھے ہیں۔ پھپھی، خالہ، ماموں، چاچا، تایا، اب میں کیسے لڑوں اپنے اس چاچے سے؟ اگر کل کو میرا بیٹا اپنی اس مامی سے لڑے تو میرے بیٹے سے بڑا خنزیر کوئی نہیں ہے حضرت۔ اگر میرا بیٹا کل اپنے ماموں سے لڑے میرے بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے حضرت۔ اگر کل کو میرا بیٹا اپنی خالہ سے لڑے میرے بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے حضرت۔ تو یار ہزار بہانے ہیں ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے، لیکن ہم نے وہ بہانے ترک کیے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت جو لڑنے کی تھی ہم ایک دوسرے سے لڑے ہوئے، اور بلکہ حضرت جی کسی کو چھوڑو بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے حضرت۔ میں حضرت صاحب یہ سب سے زیادہ جو عید پہ ہمیں مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا، یہ دکھ ہے مجھے ان لوگوں پہ۔ پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ سائی نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں حضرت صاحب جمعے میں بھی رو کے کہا، میں نے کہا اللہ دی قسم ہے میرے کان ترس رہے ہیں کہ کسی دن کوئی مجھے فون پہ یہ مسئلہ پوچھے، حضرت میری گلی میں 7 مکان چھوڑ کے میرا سگا بھائی رہتا ہے، 14 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ہم ایک دوسرے کو بلاتے نہیں، کبھی میرے بھائی نے مجھے گوشت نہیں دیا، میں نے اپنے بھائی کو گوشت نہیں دیا۔ حضرت صاحب دسو ہاں ساڑی قربانی ہو گئی ہے؟ یار سائیوں کا پوچھتے ہو، بھائی کا کیوں نہیں پوچھتے؟ ہندوؤں کے لیے پوچھتے ہو، وہ اپنی سگی بہن کے لیے کیوں نہیں پوچھتے ہمیں حضرت؟ یار ہزار بہانے ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے، لیکن ہم نے وہ بہانے چھوڑے، ہم نے وہ وجوہات چھوڑی، اور وہ چھوٹی چھوٹی حضرت جو باتیں تھی جو لڑنے کی باتیں ہی نہیں تھی، ہم ان باتوں سے ایک دوسرے پہ لڑے۔ میں حضرت جی کہتا ہوں جیسے حضرت کہہ رہے تھے جی بڑی لڑائیاں، حضرت ایتھے نہیں سارے ہیں جی لڑائیاں نے، میں گجر برادری یہی کڑے کو ولی اللہ ماسی بھی لڑے پائے ہیں آپس سے حضرت، جٹ پھول لو رائی پھول لو، سب کے یہ حالات بنے پڑے ہیں حضرت۔ یہ حضرت یہ کربلا آنے والی ہے جی 10 محرم، اہل بیت اطہار۔ حضرت آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایسا سانحہ نہ پہلے ملے گا نہ بعد میں ملے گا۔ 72 شہداء حضرت، 72 قتل ہوئے حضرت کربلا میں، اور حضرت وہ جو 72 شہید کیے گئے وہ آپ کے میرے جیسے نہیں تھے، ان میں سے وہ بھی تھے جو اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ عام تھے حضرت، وہ خاصوں سے بھی خاص تھے حضرت، وہ جو 72 شہید کیے گئے حضرت۔ اور حضرت جی ان 72 جو تھے ان میں سے بچ جانا والا ایک نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپس میں جو لڑنے والے ہیں، یہ میں ان کی بارگاہ میں ایک پیغام محبت رکھنے والا ہوں۔ کیا کیا ہوگا تیرے بھائی نے جس سے تو لڑا ہے؟ کیا کیا تیرے چاچے نے جس سے تو لڑا ہے؟ کیا کیا تیرے ماموں نے جس سے تو لڑا؟ سن ذرا